اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق اللہ العظیم. سورہ توبہ کی یہ آخری دو آیتیں 128 سے 129 کے آپ لوگوں نے تلاوت سماعت فرمائی. اس میں رب کریم فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے پاس لقد بے شک جاءکم رسول من انفسکم کہ بے شک آیا تمہارے پاس ایک عظیم الشان نبی تم ہی میں سے. عزیز علیہ ان پر بہت شاق ہے ما عنتم وہ چیز جو تمہیں مشقت میں ڈالے. حریص علیکم اور تمہارے فلاح پر وہ بہت حریص ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم اور مسلمانوں پر بہت شفیق اور نہایت مہربان ہے. فَإِن تَوَلَّوْا اب اگر یہ لوگ آپ سے منہ پھیر دیں فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ تو آپ کہہ دیں میرے لیے اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں. علیہ توکلتو میں نے اس پر توکل کیا. وہو رب العرش العظیم اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. یہاں دیکھیں اس آیت مقدسہ میں حضور علیہ الصلوۃ کے 5 اوصاف مبارکہ رب نے ذکر کیے. من انفسکم یا انفسکم تم میں سے یا تم میں سے سب سے نفیس ترین. عزیز علیہ ان پر شاق ہے. دوسری صفت ما عنتم وہ جو تمہیں مشقت میں ڈالے. تیسری صفت حریص علیکم اور چوتھی صفت رؤوف اور 5ویں صفت رحیم. حضور علیہ الصلوۃ انسانوں کے جن سے ہے نہ فرشتوں کے نہ جنات سے ہے نہ کسی اور جن سے ہے. بشر مثلکم جا بجا آیا ہے مقصد کہ وہ انسان ہے کیونکہ غیر جن سے استفادہ اور ان کی عملی زندگی دوسرے جنس والے کے لیے نہیں بن سکتی. اب مثال کے طور پر جنگلی جانور ہے شیر ہے تو بکری کے لیے نمونہ کیسے بنے گا؟ بڑے ان کے اندر بہادری اور جنگل میں رہ سکتے، بکری کمزور ہے. تو ہم پلہ ہم جنس ان سے انس الفت بھی ہوتی ان سے فائدہ بھی ہوتا. تو تمہاری قوم سے تمہاری زبان بولتا تھا اور تم اس کے حسب اور نسب کو جانتے ہو. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں جو تقریر کی وہ کیا تھی؟ کہا اے بادشاہ. اس نے جب پوچھا نا ذرا تعریف کریں کون ہے یہ، کیونکہ مشرکین نے بھی اپنا وہ بھیجا کہ ان کو گرفتار کرو، انہوں نے بغاوت کی، جھوٹ وغیرہ بولا. تو اب انہوں نے کہا کہ آؤ. نجاشی نے بولا
حضرت جعفر بن ابی طالب، ایک جعفر صادق ہے جو زین العابدین کے پوتے ہیں، اور یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھائی ہیں۔ کیا کہا؟ ہم جاہل لوگ تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے اور مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے اور پر بڑا فخر کرتے تھے، رشتے منقطع کرتے تھے، خاندانوں سے تعلق جوڑتے تھے۔ یہ جہالت کی بات ہے جو آج ہمارے اندر پائی جاتی ہے، یہ بھی سوچو۔ پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا قوی ضعیف کا مال کھاتا تھا، آج تو نہیں کھاتے نا عدالتوں میں، بالکل۔ رات ایک شخص آیا، اس کو کسی نے گھر سے نکالا تھا نا، تو اس نے بولا، بس انہوں نے بولا آ جاؤ تمہارا گھر تمہیں دلا دیں گے اور بس تم بے فکر ہو جاؤ۔ کہتے استاد جی بس آپ کی دعا ہے۔ ارے میں نے بولے یہ پاکستان ہے حضور، یہاں کمزوروں کو گھر نہیں ملتے، آپ کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ سفارش ہے، نہ رشوت ہے، وہ عدالت میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو خوف خدا رکھتے، اب کیسے کرتے؟ رات ہے، میں نے بولا گھر مل گیا؟ بولا کہاں مل گیا، ہمیں تو تھانے میں وہ جیل میں ڈال دیا تھا، ہم تو بڑے مشکل سے نکلے۔ تو یہاں اگر غریب کا گھر کوئی چھین لے یا کوئی چیز چھین لے نا اور وہ تھانے میں جائے تو کہتے چلو اچھا ہوا، کیونکہ پیسہ تو اس کے پاس ہے نا، وہ تو ویسے بھی، اور لکھا ہوتا ہے الراشی والمرتشی کے اللہم النامہ، ہاں کہتے دونوں جہنم میں، تو بھی ہوشیار رہے، یہاں آئے گا تو یہی ہوگا، دور کی بات ہے۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ کریم نے ہمارے طرف ایک رسول بھیج دیا جس کی نسب، اس کی تصدیق، اس کی امانت اور اس کی 5 پاک دامنی کو ہم پہچانتے تھے۔ اس نے ہم کو دعوت دی کہ ہم اللہ واحد کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور ہم اور ہمارے باپ دادا جن پتھروں اور بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کو ترک کر دیں، اور ہم کو سچ بولنے، امانت داری اور پاکیزگی اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے، پڑوسیوں سے حسن معاملہ کرنے، حرام کاموں اور خونریزی کرنے کو ترک کرنے کا حکم دیا، اور ہم کو بے حیائی کے کاموں، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر بد چلنی کی تہمت لگانے سے منع کیا، اور ہم کو حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور ہم کو نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ پھر ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے۔ یہ ہمارا شجرہ جو ہم بتا کر یہ معاملہ ہے۔ بولا ٹھیک ہے، یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، یہی ہے۔ سورہ مریم کی آیتیں سنائی، وہ بھی ایمان لائے۔ بولا جاؤ میں نہیں دوں گا ان کو۔ آگے دیکھیں، یہ تھا کہ تمہارے پاس ہے، تم میں سے تھا، ٹھیک ہے۔ اب کہ وہ انتہائی نفیس ترین ہے، انتہائی بہترین ہے، اس پر نفیس ترین پر چند باتیں کرتے ہیں آپ کو۔ حضور علیہ السلام تمام انسانوں میں نفیس ترین، افضل اور اشرف ہیں۔ جب حضور کی تعریف کریں نا تو ایسے نہیں جیسے وہ دوسرے کرتے ہیں، بآخر میں کہہ دیں ہمارے پاس ایسے کلمات نہیں ہیں، دوسروں کو تو شرم ہی نہیں آتی، بولا ہمارے جیسے دیوار کا پیچھے کا پتہ نہیں ہے، نفع نقصان کا کوئی ان کے پاس وہ نہیں ہے۔ انا للہ۔ اب میں سناتا ہوں قرآن و حدیث سے کہ حضور جیسا کون ہو سکتا ہے۔ اب قرآن و حدیث سنیں، اس کی روشنی میں وہ کریں، فیصلہ کریں۔ اور اس مطلوب پر حسب ذیل احادیث مبارک ہے۔ نمبر 1، ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہر قوم میں بنو آدم کے بہترین لوگوں میں سے مبعوث کیا گیا ہوں، حتیٰ کہ جس قرن میں آیا ہوں تمام آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جہاں سے میں منتقل آتا گیا اس کے ہم اللہ کوئی نہ تھے۔ بخاری کا حدیث سنیں 3557 اور کتابوں بھی ہے۔ آگے ایک اور حدیث ہے، حضرت واصلہ بن اسقع بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ابراہیم کی اولاد میں سب سے اسماعیل علیہ السلام کو فضیلت دی، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنو کنانہ کو فضیلت دی، اور بنو کنانہ میں سے قریش کو فضیلت دی، اور قریش سے بنو ہاشم کو فضیلت دی، اور بنو ہاشم میں سے مجھے فضیلت دی۔ میں سب سے فضیلت والا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ دنیا والوں کو بتا دے، ورنہ کوئی اپنی تعریف نہیں بتاتا۔ اب
حضور بتا رہے ہیں. یہ مسلم شریف کے صحیح 2276 نمبر حدیث ہے، ترمذی وغیرہ اس کے علاوہ ہے. حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے سب سے بہترین مخلوق میں رکھا. مخلوق میں سب سے بہترین پتہ چلا کہ انسان ہے. کون ہے؟ انسان کے، کیونکہ جنت اللہ نے انسان کے لیے بنائی، یاد رکھیں. لیکن انسان کے اندر انسانیت ہو. حضور علیہ السلام انسانیت کو انسانیت سکھانے کے لیے آیا ہے. پھر جب ان کو گروہ میں تقسیم کیا تو مجھے سب سے بہتر گروہ میں رکھا. سورہ حجرات میں پڑھیں گے گروہ کے بارے، شعوب و قبائل تعارف ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پھر پیدا کیے، اچھا گروہ پھر پیدا کیے تو مجھ سے سب سے بہترین گھر میں رکھا. پھر میرا گھر بھی سب سے بہتر تھا اور میری جان بھی سب سے بہتر ہے. ترمذی میں حدیث 3607 نمبر پر موجود ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، آدم سے لے کر حتیٰ کہ میں اپنی ماں سے پیدا ہوا، زنا سے پیدا نہیں ہوا. پتہ چلا سلسلہ صاف آ رہا تھا. اب کو کہتے ہیں نا ارے وہ اس وقت جہالت تھی، لیکن ان کے والدین ان کا سلسلہ نسب اللہ جس کی حفاظت کرے. حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا. حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے ماں باپ کبھی زنا سے نہیں ملے. اللہ عز و جل نے مجھے ہمیشہ پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں کے طرف منتقل فرمایا. درحال ہے کہ وہ صاف اور مہذب تھے، اور جب ابھی 2 شاخیں نکلی میں ان میں سب سے بہترین شاخ میں تھا. دلال النبوہ وغیرہ وغیرہ حدیثیں موجود ہے خصال کبریٰ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس حضور علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے ہمارے پاس دوپہر کو آرام فرمایا. آپ کو پسینہ آ رہا تھا. میری والدہ، اب حضور علیہ السلام کے پسینے مبارکہ کو دیکھیں، نفیس ترین. میری والدہ ایک شیشی لے کر آئی، حضور علیہ السلام کی جسم پر ہاتھ پھیر کر پسینے کو ایک شیشی میں جمع کر رہی تھی. حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا اے ام سلیم. ام سلیم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ کی کنیت ہے. یہ تم کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا پسینہ ہے، ہم اس کو اپنے خوشبو کے لیے جمع کر رہے ہیں اور یہ ہمارے سب سے اچھے خوشبو، ہماری سب سے اچھی خوشبو ہے. مسلم شریف کی صحیح حدیث سنا رہا ہوں 2331. حضور علیہ السلام کا پسینہ بھی خوشبودار. اللہ اکبر کا. ہر انس بن مالک بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام گندمی رنگ کے تھے، اور جیسے حضور علیہ السلام کی خوشبو تھی ایسے خوشبو کسی مشک اور عنبر کی نہ تھی. دنیا میں اس کے مقابل کوئی خوشبو نہ تھی. ہمارے پسینوں سے بدبو آتی ہے، حضور علیہ السلام جیسا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام کسی راستے پر جاتے، پھر آپ کے بعد کوئی اس راستے پر جاتا تو اس راستے میں آپ کے پھیلی ہوئی خوشبو سے پہچان لیتا تھا کہ میرے آقا حضور علیہ السلام اس راستے سے گزرے. جس راستے سے گزر جاتے تھے کوئی اگر اس راستے پہ جاتا تو پتہ چلتا یہاں سے حضور گزرے ہیں. شانوں والے. ہم منو عطر بھی اپنے اوپر لگائیں گزریں گے پتہ نہیں چلے گا. اور حضور علیہ السلام سے فضا معطر ہے. حضرت انس رضی اللہ بیان کرتے جب حضور علیہ السلام مدینہ کے راستے میں کسی راستے سے گزرتے تو وہاں مشک کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی تھی اور لوگ کہتے تھے کہ آج اس راستے سے رسول اللہ گزرے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی چیز سے میری مدد کریں. آپ نے فرمایا اس وقت میرے پاس کوئی چیز نہیں، اس وقت میرے پاس کوئی چیز نہیں، لیکن تم کل آنا اور ایک کھلے منہ کی شیشی اور ایک لکڑی لے کر آنا. پھر آپ نے اس شیشی میں وہ کل آیا اور ایک لکڑی لے کر آیا چھوٹی سی اور ایک شیشی لے کر آیا. عقائد و جہان نے اس شیشی میں اپنا پسینہ ڈال دیا حتیٰ کہ وہ شیشی باہر گئی. پھر آپ نے فرمایا اپنی بیٹی سے کہنا کہ وہ اس لکڑی کو اس شیشی میں ڈبو کر اسے خوشبو لگائے. پھر جب وہ لکڑی خوشبو لگاتی تو وہ لڑکی اس لکڑی سے
وہ لڑکی، وہ دلہن اسے خوشبو لگاتی تو تمام مدینہ میں اس کی خوشبو پھیل جاتی، اور ان کے مکان کا نام خوشبو والا گھر بڑھ گیا، خوشبو والا گھر۔ میرے نبی کا پسینہ جس گھر میں ہوتا تھا تو خوشبو والا گھر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے کہا، میں نے زمین کے مشارق و مغارب پلٹ ڈالے، میں نے کسی شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں پایا، اور نہ بنو ہاشم سے افضل کوئی گھر دیکھا حضور علیہ السلام جیسے۔ جبریل دنیا کو دیکھنے والے، تمام انبیاء کے پاس وحی کی امانت لانے والے، بولا آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے وہ۔ یہ تو حضور علیہ السلام نفیس ترین تھے، ان کی چند حدیث۔ اب حضور علیہ السلام پر کیا ہے؟ عزیز علیہ، ان پر شاق ہے، ما عنتم، وہ چیزیں جو تم کو مشقت میں ڈال دے۔ حضور اپنی امت پر کس قدر مہربان۔ ایک باپ اپنے اولاد کو چاہتا ہے کہ اس پر مشقت ہو، تو حضور تو کائنات سے بڑھ کر وہ تو رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر شاق ہے، اور تمہارے فلاح پر وہ حریص ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں، میری اور تمہاری مثال حضور نے فرمایا اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو یہ پروانے اور کیڑے مکوڑے اس آگ میں گرنے لگے، اور وہ شخص ان کو اس آگ میں گرنے سے روک رہا، اور وہ اس پر غالب آ کر اس آگ میں گر رہے تھے۔ پس میں تمہیں کمر سے پکڑ کے آگ سے کھینچ رہا اور تم اس میں گر رہے ہو۔ بولا میری مثال تو اس شخص کی طرح ہے جو آگ روشن کرتا ہے، اور پھر اس میں کیڑے مکوڑے پتنگ وغیرہ آتے اس میں گرتے ہیں، اور وہ شخص کو بچاتا ہے، وہ پھر بھی اس میں گر رہے ہیں۔ میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں۔ آج کا ہم علماء نے کیا کہا کہ بس یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر۔ وہ راستہ نہیں دکھایا کہ بھئی یہ غلط راستہ چھوڑو، نہیں، یہ بھی کافر، اس کو جو کافر نہیں بولے وہ بھی کافر، وہ بھی کافر۔ انا للہ، یہ طرز بیان حضور نے سکھایا۔ بھی اگر انسان غلط ہے تو اس کو نصیحت تو کرو نا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نے سنائی 6483، اس کے علاوہ مسلم میں، مشکات میں وغیرہ وغیرہ۔ ہائے حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر مجھے اپنی عمر پر دشوار نہ ہوتا تو انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، اور عشاء کے نماز کو تہائی رات تک مؤخر کرتا۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ یعنی امت پر کتنا شفیق ہے، میں تو مسواک کو لازم کرتا، نماز عشاء کی ایک تہائی پہ پڑھتا، لیکن امت کے لیے مشکل ہے نا، اپنی پرواہ نہیں ہے، میری امت کے لیے مشکل ہے۔ ورنہ وہ تو حضور علیہ السلام تو پوری رات اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور ہم عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یوں لگتا ہے کیا ہم پہاڑ کو اٹھا رہے ہیں۔ عشاء کی نماز، فجر کی نماز پڑھنے والے پتہ ہے یہ مخلص مسلمان ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز باجماعت پڑھنے والے، یہ میرا بھائی کہاں سے آتے ہیں، یہ بیمار میرا بھائی یوسف کہاں سے آتے ہیں یار، اور یہ جوان ساتھ صحت میں سوٹے ہفتے میں ایک نہیں 10 دنوں میں ایک نماز پڑھنے آتے ہیں۔ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ اپنی سستی کو مانتے ہیں۔ انسان وہ ہے، وہ صبح جو بچے آتے ہیں نا، ان کو میں نے نماز کے وقت اسکول جاتے ہوئے فوراً اس کے باپ کو میں نے فون کیا، میں نے بولا آ جاؤ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کل کو بولے کہ امام صاحب نے کچھ بولے ہی نہیں ہے۔ میں نے بولا یہ حرام ہے، یہ طرز بیان تمہارے زندگی کا۔ پڑھائی نماز کے وقت کوئی پڑھائی نہیں ہوتی، کہیں بھی ہو آپ بولے نماز کا پابند بنا۔ یہ کون سی ٹیچر ہے فلاں کے نمازوں سے روکنے میں آ گئی ہے؟ وہ سمجھتے کہ بس یہ جو نمازی بنتے ہیں نا، وہ پھر اس کو یوں گھور کے دیکھتے ہیں، اور یہ شخص نمازی بن گیا، خطرہ ہے۔ اب خطرہ اس لیے کہ حرام خوری نہیں کرے گا نا، سچ کو سچ بولے گا، اور جھوٹ کو جھوٹ بولے گا، اور وہ نہیں چاہتے۔ ہر انسان کہتے یار وہ والے چاہیے، وہ والے جانتے ہو نا، وہ والے چاہیے ہمیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات حضور علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھی، لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، پھر دوسری رات کو بھی آپ نے نماز پڑھی تو بہت زیادہ لوگ نے آپ کی اقتداء کی، پھر تیسری یا چوتھی رات کو بھی لوگ جمع ہو گئے، حضور علیہ السلام تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح کو آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تم نے جو کچھ کیا تھا، لیکن میں صرف اس وجہ سے باہر نہیں آیا
کہ مجھے یہ خوف تھا کہ تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے، ہاں تو میں تو وہ چیز نہیں کرتا نا۔ اچھا مجھے بہت ساری باتیں ایسے کی جاتی ہے مسجد میں، آپ یوں کریں آپ یوں کریں، میں ان کو کہتا ہوں، انتظامیہ والا کوئی بھی ہو، میں نے بولا میں کر سکتا ہوں لیکن میں نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ میں ایک آزاد عالم دین ہوں، مجھے تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ کل کوئی غریب مولوی آئے گا اور تو انہیں لگام دے کے نچاؤ گے، پھر ہاں کہاں جا رہے ہیں مولوی صاحب، ہاں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں میں نے بولا میں نے تو ویسے کیا مستحب عمل سمجھ کر، لیکن تم آنے والے وقت میں فرض کر دو گے، کیونکہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے فرق مراتب نہ کن زندیق، تم زندیقیت کے درجے پر چل رہے ہو، تمہیں تمیز ہے کیا برا ہے؟ میں نے بولا بہت سارے کام اچھے ہیں لیکن فرائض طور پہ کرتے رہو۔ جو میں روزمرہ کرتا ہوں درس، اس میں تو تمہارے ماتھے پر 12 بج جاتے، کہنا نہیں وہ والے کر جس میں بریانی ہے اور جس میں شور شرابے ہو نعرے ہو، وہ والے کام کیا کرو۔ یہ درس تھوڑی اس میں تو نہ مٹھائی ہوتی ہے، نہ وہ ہوتا ہے، نہ یہ ہوتا، ہاں پتہ چلے کہ اللہ کے رضا کے لیے بیٹھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ روایت کرتے کہ شب معراج میں حضور علیہ السلام پر ایک دن رات میں 50 نمازیں فرض کی گئی۔ حضور علیہ السلام نے بار بار اللہ کے بارگاہ میں درخواست کی کہ میری امت ان کی طاقت نہیں رکھتی، کچھ تخفیف فرمائے، حتیٰ کہ 50 کی جگہ 5 نمازیں فرض ہو گئی، اور یہ کہ تعداد جن کے 5 ہے لیکن اجر پورا 50 کا ملتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 349، مسلم میں بھی حدیث موجود ہے 163 نمبر پر۔ حضرت نصر اللہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا وصال کے روزے نہ رکھو، یعنی بغیر سحری و افطار کے روزے پر روزہ نہ رکھو۔ آج روزہ رکھا، کل بھی گزرا، اور پھر پرسوں رات بھی گزری، پھر پرسوں ہفتے کا دن میں گزرا، اور ہفتے کی رات کو افطار کے، یہ روزے نہ رکھو، اس کو صوم وصال کہتے ہیں۔ مسلمان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو وصال کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تم میں سے کسی ایک کی مثل نہیں ہوں، تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ میرا رب تو مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے 1967 نمبر پر، ابو داؤد میں بھی ہے 2361 نمبر پر۔ اب حضور نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ میرے جیسے نہیں ہو سکتے۔ اب وہ آیت یہ کہتے نہیں کہ آپ اس دور کے مولوی ممبر بیٹھ کے حضور ہمارے جیسے ہے، ارے تمہیں تو پہلے اتنی طاقت ہے کہ لوگوں کو سمجھاؤ کہ کیا کہہ رہے ہو، لوگ کیا سمجھیں گے؟ لوگ تو عوام کا تو الحمدللہ مسلمانوں کا ذہن ہے ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ملا جی اپنے جگہ تو بیٹھ، ٹھیک ہے تو ہمارا امام ہے، تو یہ دعویٰ نہ کر کے میں تمہارا نبی میرے جیسا، یہ تو بڑا بڑا خان بن رہا ہے، تمہیں تمیز ہے سمجھانے کی؟ کون سا جملہ تو کہہ رہا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے اپنے استاد کی طرف یوں کہہ دے کہ میرا استاد میرے جیسے، بولے یار بڑا متکبر ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرا باپ میرے جیسا ہے، بولے یار یہ بڑا فن خان بڑے اڑا رہا ہے، اس کو تو تمیز ہی نہیں ہے، یہ بدتمیزی کر رہا ہے نا، میرا باپ میرے جیسا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی جو وجہ وہ ذرا اس کو سمجھانا آپ آئے، اگر نہیں آتا تو ہم آپ کو سمجھائیں کہ اس میں کیا وجہ تشبیہ کیا ہے۔ سمجھتا نہیں ہے، بس لگا ہوا ہے جوان کا بچہ، لوگوں کا ذہن بنا قرآن میں ہے بشر مثل کو، ارے ہمیں بھی پتہ ہے قرآن میں ہے لیکن سمجھاؤ تو صحیح۔ وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام معجزات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال عبادات دیکھ کر وہ حیران ہو گئے کہ انسان میں اتنی طاقت بھی ہوتی ہے۔ حضور ہاں میں اللہ نہیں ہوں، میں جیسے تم انسان ہو میں بھی ایسے خدا نہ ہونے میں تمہارے جیسا ہوں، ورنہ میرے صفاتوں کے برابر تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لوگوں میں سے جو شخص حج کو جانے کی استطاعت رکھے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو اس پر حج کرنا فرض ہے۔ مسلمان نے پوچھے یا رسول اللہ کیا ہر سال آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہوتا؟ تو عزیز علیہ ما عنتم، اس پر تو شاک ہے نا وہ جو تم مشقت میں ڈالے، تو کہتے میں نے اس لیے میں ہاں کہہ دے تو ہر سال حج کرنا ہوتا پھر کر نہ سکتے۔ تو حضور نے ہمیں بچایا نہیں بچایا؟ مسلمانوں پر انتہائی حریص علیکم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام
یہ حدیث یاد رکھیں. خباب بن ارت رضی اللہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام لمبی نماز رات کو پڑھ رہے تھے تو صحابہ نے پوچھا آپ تو اتنی لمبی نماز نہیں پڑھتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کر رہا تھا اور اس ڈر سے کہ میں نے نماز پڑھی کہ میری امت پر مشکلات نہ ہو، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اس نماز میں. اب حریص علیکم دیکھیں، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ میری امت پر قحط سالی مسلط نہ کر کے بھوک سے مر جائے. ہماری نبی کی دعا قبول ہے، ٹھیک ہے نا، حرام خوری کی طرف نہیں جاؤ. ہاں بولا ہمارے نبی نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعا قبول ہے. میری امت پر ایسا عذاب نہ ہے کہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط برباد ہو گئے، قوم نوح. بولا قبول ہے، ایسا عذاب نہیں آئے گا، صرف جھلکیاں بس ظاہر ہوں گی. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت، سورہ 32 آیت نمبر 41. صرف ظاہر ہوگا کہ تم دیکھ کے غلط راستے پہ نہ ہو، جیسے امریکہ میں ظاہر ہوا. بعض ملے خوف میں وہ کہتے ہیں عذاب نہیں، کہتے ایسا نہ امریکہ غصے میں آ جائے. بولا عذاب نہیں ہے. واہ سبحان اللہ، کیا طاقتور مولوی ہیں. ارے تم خوف خدا رکھو یار. اب جو خاص کر سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں نا، انہیں تو ارے بھائی تمہارا عقیدہ ہے عزت و ذلت اللہ کے اختیار میں، رزق ویبسط رزق لمن یشاء ویقدر اللہ کے ہاتھ میں، تو صحیح بات کیوں نہیں سناتا؟ ادھر اب قرآن میں آیت تلاش کر رہے کہ امریکہ کے لیے ایک غامدی ایک اور بھی ہے، وہ نام نہیں لاتا، غامدی تو یہاں سے بھاگا ہوا ہے. وہ ہر بات میں وہ کہتے ہیں یار یہ راضی ہے، کہیں ناراض میں ورنہ وہ عوام تم پاکستانی تو مجھے ہاں پھاڑ کے رکھ دیں گے. ان کو پتہ ہے کہ تمہاری شکل دیکھ کر بھی پتہ چلتا ہے کہ تو 2 نمبر ہے. بولا قادیانی کو بارے میں کیا خیال ہے؟ اب ویسے دوسروں پر صحیح فتوے لگاتا ہے مسلمانوں پر، کہتے ہیں نہیں میں ان کو کافر نہیں کہتا کیونکہ پھر حرام خوری ثابت ہو جائے گی. اللہ کی پناہ. تو اب امریکہ پر مصیبت آئی، عذاب ہے، تب سوشل میڈیا پر ان کے مولوی لگے ہوئے بولے نہیں عذاب نہیں ہے. ہاں عذاب نہیں ہے، یہ ویسے اللہ کی پناہ. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر ایسے عذاب نہ ہے قبول، قحط سالی نہ ہے کہ بھوک سے مر جائے قبول. میری امت پر ایسے دشمن مسلط نہ ہو کہ صفحہ ہستی سے مٹا دے. بولا قبول. جب دوسری دعا کی بولے مجھے روکا گیا. بولا یہ دعا میرا ارادہ تھا کہ میری امت آپس میں نہ لڑ جائے، ایک دوسرے پر فتوے لگا کے ایک دوسرے کے گردن. بولے یہ دعا نہ کر. سب سے بڑا خطرہ، ارے علماء تم تو پڑھتے ہو، لگے ہوئے بھائی مناظرے پر لگے ہوئے جوان کے بچے. ایک وہ میں جس کو دجال کہتا ہوں نا، ہاں اچھا اس کو پوری دنیا دجال کی تھی. منیر شاکر نامے پٹھان چترالیہ سے ایسے ٹوپی رکھی بڑی بڑی مجھے. ان کا کام ہے جہاں بس وہ کہتا ہے مجھے کوئی ڈالر وغیرہ چاہیے، میں ایک عوام چھوڑے، مسلمانوں کو چھوڑے، مولویوں کو کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا. ان کے تمام عبادتوں کو جو ہے نا عوام کے ذہن میں روز تراویح کیا شرک ہے، یہ کلمہ کیا یہ شرک ہے، یہ نماز کیا یہ کہاں سے آئی، یہ کیا وہ ہر چیز پر بس. اب عوام غریبوں کو کیا پتا. وہ عوام خوش ہے یار، کہتے بڑا غیرت مند مولیا یار، یہ تو سب سے لڑ گیا. وہ کہتے ہیں 1400 سال سے ان مولیوں نے تمہارا وہ رزق کھا لیا. ارے کم وقت کہیں کا کوئی کسی کا رزق کھا سکتا ہے؟ تمہارے پیسوں پہ مدرسے بنائے، مسجد بنائے، اب تو میرا ساتھ دینا بس، میں تمہیں بتاتا ہوں. کم وقت کہیں کا. اسی سے تو حضور نے ڈرایا کہ فرقوں میں بڑھ جائیں گے. اب کچھ آپ کے ساتھ کچھ میرے پاس. میں ایک جگہ FM چلا رہا تھا تو وہاں پہ اب میرے بھی تو شاگرد وہ ہیں، تو کہتے استاد جی اگر ان کے پاس کلاشن کوپ اٹھانے والے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ کلاشن کوپ اٹھائیں. میں نے بولا نہیں، یہ میری نبی کی امت ہے، گمراہ ہم اس کے لیے دعا کریں گے. ہم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی سنت زندہ کریں گے. ہم کسی اپنے بیٹے اپنے شاگرد کو یہ نہیں دیکھیں گے بھلے وہ گمراہ ہو، غلط راستے پر ہو، ہم گئے ان کے لیے دعا ہاتھ اٹھاؤ کہ اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی سے بچائے. ہم انادی کیوں بنے، لڑے کیوں ان کے لیے؟ یہ میرا رب اس سے راضی ہوگا، میرے نبی اس سے راضی ہوگا کہ میں خونریزیاں شروع کر دوں تو اسرائیل بھی کہیں گے اب کام ہو گیا. ہاں ہم شرابیوں کبابیوں کو بولیں گے، وہ بھی بولیں گے، وہ بھی بڑے خوش ہوتے مولی لڑ جاؤ. ہاں نہ تمہارے مناظروں پر پابندی ہے، نہ تمہارے سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو گالیوں میں پابندی ہے. ہاں اس پر پابندیاں ہوتی ہیں جس بات ہو جو حق کوئی ہے وہ کرو،
کہ مسلمانوں اتحاد اتفاق پیدا کرو، یہ شرابی کبابی سب خود مٹ جائیں گے، اور جب دین تخت پر آئے گا چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، شادی شدہ بدکار کو سنسار کیا جائے گا، اور غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے لگیں گے، اور قاتل کو تخت دار پہ لٹکایا جائے گا، تو پھر دیکھ لینا کہ رحمتوں کی بارش ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ انہیں یہ باتیں ناگوار ہیں۔ علماء کرام، تم نے کبھی سوچا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کہ یہ کہا نا کہ دیکھ تم ایک دوسرے کے گردن اڑاؤ گے، حجۃ الوداع کے موسم میں کیا موقع پر کیا فرمایا؟ تم بھول گئے ہو کیا؟ ایک انسان غلط ہے، غلط کا رد خود بخود ہو جائے گا۔ ہم نے اپنے نبی کی تعریفیں کی، غلط خود بخود مٹیں گے۔ میں ایک دو حدیث سنا تو پھر ایک مسئلہ کل کے لیے چھوڑتا ہوں، ٹھیک ہے؟ نہیں، میں ختم کرتا ہوں یہاں پہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث 199 میں، کہ ہر نبی کی مقبول دعا ہوتی ہے، اور ہر نبی علیہ السلام نے وہ دنیا میں کر لی، اور میں نے اس دعا کو قیامت کے دن اپنے امت کی شفاعت کے لیے چھپا کر رکھا ہے، اور یہ انشاءاللہ میری امت کے ہر فرد کو حاصل ہوگی جس نے شرک نہ کیا، ٹھیک ہے نا؟ فرما رہے میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے، یعنی یہ نہیں کہ گناہ کبیرہ کر لیا تو خوارج و معتزلہ کا رد ہے، تو وہ ہاں ایمان ہو شرط ہے۔ تو آخری آیت کے دیکھیں، یہ جو آخری آیت ہے کہ یہ والی آیت، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر لے نہیں مانتے تو آپ کہہ دیں میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ عبادت کا لائق نہیں ہے، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہ رب عرش عظیم ہے۔ اس آیت مبارکہ، اس پر آج اپنا یہ درس ختم کرتے ہیں، پھر آگے سورہ یونس کے طرف جاتے ہیں۔ روزانہ انشاءاللہ پیارے پیارے درس سنتے رہو گے، کوشش کرو، زندگی مختصر ہے۔ یہاں دیکھیں، میں آپ کو یہ مختصر سی بات وہ کر دوں کہ حضور علیہ السلام یہ آیت مقدسات جو ہیں، اس کے بارے میں یہ بڑی واقعہ بڑا پیارا ہے۔ علامہ شمس الدین محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزی متوفی 715، وہ اپنے سند کے ساتھ یہ لکھتے ہیں، بڑا پیارا واقعہ ہے، آپ سنیں اور یوں سمجھے، یہ آپ کے لیے وظیفہ بھی ہے۔ کتاب کا نام ہے جلاء الافہام، صفحہ 258 پر۔ تو اس میں انہوں نے جو واقعہ لکھا ہے کہ ابو بکر بن محمد بن عمر، وہ کہتے ہیں میں ابو بکر بن مجاہد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں دیکھا کہ شبلی تشریف لائے ہیں، تو ابو بکر بن مجاہد جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور ان سے معانقہ کیا، گلے ملے، پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کس کے؟ شبلی کے۔ تو میں نے کہا حضور، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں کے لوگ جو ہیں اب ان کی اتنی تعظیم کر رہے ہیں، اس قدر جو ہے نا اب کھڑے ہو گئے ان کے لیے، پھر بوسہ دیا۔ اہل بغداد اور آپ بھی جانتے کہ یہ تو دیوانہ ہے یہاں کا۔ تو حضرت ابو بکر بن مجاہد نے کہا میں نے وہی کیا جو میرے نبی نے کیا۔ بولا ہاں، بولے میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام جلوہ گر ہیں، اتنے میں شبلی آتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کھڑے ہو کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور گلے ملایا۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ تو دیوانہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایسے نہیں ہے، یہ ہر نماز کے بعد دیوانہ، یہ ہمارے ہاں دیوانے ہوتے صرف پیسہ جانتے ہیں، وہ دیوانہ تھا لیکن پکا نمازی اور قرآن بھی جانتا ہے۔ یہ ہوتے وہ جو لوگ کہتے ہیں نا، یہ جو آج کل دنیا کے رنگ میں رنگ کے دنیا کمانے کے لیے دیوانے بنے ہوئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر نماز کے بعد یہ والی آیت پڑھتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ والی آیت، اور دوسری آیت یہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اور اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اور 3 مرتبہ یہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد
صلی اللہ علیہ یا محمد. تو میں نے یہ کیا اور اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح کیا تو میں نے بھی ایسے کیا. تو یہ کہتا ہے کہ اتنے میں شبلی آئے. کون کہتا ہے؟ ابو بکر بن محمد بن عمر کہتے ہیں کہ اتنے میں وہ آیا. تو میں نے ان سے جب پوچھا تو اس نے کہا میں اسی طرح کرتا ہوں. تو آپ لوگ بھی ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں اور اس کے بعد درود شریف اور صلی اللہ علیہ یا محمد. کریم مولا سے دعا ہے کہ آج سورہ توبہ کا درس پورا ہوا. اللہ تعالی ہمیں پوری زندگی قرآن پاک کو ختم کرنا نہیں، قرآن سن سن کر کے زندگی ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ. آج 9 نمبر سورہ توبہ کا درس ختم ہو یا اللہ تعالی. اسی طرح ہمیں زندگی بھر قرآن پاک سنتے سنتے یا اللہ زندگی اپنے حیات مستعار کے دن ختم کرنے کی توفیق عطا فرما. غفلت اور کاہلی سے بچا یا اللہ. جتنے میرے سامعین ہیں خصوصاً جو یہاں تشریف لاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کا اصال ثواب سب ان کے مرحومینوں کے لیے ہے یا اللہ. ان میں جن پریشانیوں میں یا اللہ تیرے گھر میں جمعۃ المبارک کی رات ہے یا اللہ ہم سب کے پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے جو بیمار ہیں یا اللہ تعالیٰ خصوصاً اہل محلہ حاضرین میں میری والدہ خود بیمار ہیں، جن جن کے والدین بیمار ہیں، ہمارے ایک بھائی ہے وہ بیمار ہیں یا اللہ. تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. کریم اللہ ہم سب کو رزق حلال سے مالا مال فرما. ہم مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ. جزا اللہ.